جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہو، آپ نے اپنے اعمال کا صلہ اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جنہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ جب کوئی تمہاری والدہ سے اونچی آواز میں بات کرے تب تم شیر نہیں بھیڑیا بن جاؤ، کیونکہ بھیڑیا کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھی کتاب 1000 دوستوں کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو نماز کی طرف لے جاؤ اور ایک دن تمہارا دل تمہیں نماز کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کبھی نا امید نہیں ہونا، میں تمہارا کل بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو گویا وہ آپ کے بازو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ انہیں معاف تو کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں گلے نہیں لگا سکتے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی نے کہا خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ برداشت بزدلی نہیں، زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی شادی، بچے، جاب، یہ سب اللہ کی مرضی سے اس کے مقررہ وقت پر ہوگا۔ آپ کی نہیں چلنی یہاں۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے اعمال ہیں اور ان میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کی مرضی پر سر جھکانا، اللہ کی مرضی کو مان لینا، یہی اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں فرماتا، اس کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جاتی ہے۔ کبھی دوسروں کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن روشنی ہے، جو اس کو پکڑتا ہے یہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔
مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ہمیں تھکا کر واپس اپنے پاس بلاتا ہے۔ اداسی اللہ سے دوری کی علامت ہے، نصیب کی نہیں۔